میں سب بھائیوں کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ کسی کے بہکاوے میں نہ آئیں. میرے بیٹے نے بہت کوشش کی, انہوں نے میری آنکھیں بھی باندھ لی. پہلے ابو کی ایک ویڈیو بھیجی تھی, اس میں صرف نا کسی کھڈے میں ڈال کے برہنا کر کے نا ہاتھ وغیرہ باندھے ہوئے تھے اور اوپر سے تشدد کر رہے تھے. ہماری ڈیمانڈ پوری کرو, اپنا مکان بھیج دو, سارا سامان بھیج دو, پیسے ہمیں دو. 2 دن بعد ہمیں ایک اور ویڈیو بھیجی ہے. تو جب انہوں نے مجھے باندھا, میرا موبائل چھین لیے, میری گھڑی اتار لی, میرے پیسے چھین لیے. دھمکی یہ دیتے تھے کہ اگر آپ ہماری ڈیمانڈ نہیں پوری کریں گے تو آپ کو آپ کے ابو کی لاش بھی نہیں ملے گی. ویڈیو بناتے ہیں, آدمی کو مارتے پیٹتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اپنے گھر والوں کو بولو کہ ہماری ڈیمانڈ پوری کریں. پیشاب کرنے کے لیے پانی نہیں مل رہا, ان کو منہ دھونے کے لیے 3 4 ماہ ہو گئے کہ ابھی تک انہوں نے منہ نہیں دھوئے, کپڑے نہیں دھوئے. ایک ویڈیو بنا کے انہوں نے بھیجی تھی, ہمیں 1 کروڑ 2 آئی فون دے دیں. میرے پاؤں میں انہوں نے سنگل باندھ دیا. اتنا نہیں کرتے کہ ان کو کھولیں, یہ پیشاب وغیرہ کر لیں, سنگلوں سے باندھ کر رکھتے ہیں. ادھر اور بھی لوگ انہوں نے باندھے ہوئے تھے. کچے کا علاقہ تھا, کشمور کا علاقہ ہے سارا. میں سب اداروں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے کوشش کر کے مجھے ادھر سے نکالا. بھائی فلک شیر, سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ کو میں نے جب بھی جہاں بھی آواز دی, آپ میری ایک آواز پہ پہنچ گئے ہیں. آپ کی بڑی تو شروع دن سے آپ کے ساتھ. جی, آپ کی محبت کا شکریہ. آپ خفیہ ادارے ہیں کچھ, ان کی بڑی مہربانی ہے, آپ کی بڑی مہربانی ہے, آپ کی محبتوں کا شکریہ. یہ آپ کی وجہ سے سب کچھ ہو گیا. میرے ابو آج زندہ میرے سامنے. جی, اس وقت جو ہے میں وزیر آباد کا علاقہ ہے, بستی قدرت آباد, یہاں پر موجود ہوں. چند دن پہلے جو ہے وہ ہم نے ایک پوسٹ لگائی تھی کہ وزیر آباد سے جو ہے وہ ایک بزرگ جو ہے 65 سالہ جو ہے ان کا اغوا ہوا, اور اس میں 1 کروڑ اور 2 آئی فون کی ڈیمانڈ کی جا رہی تھی. یہ سارا واقعہ جو ہے آج وہ بزرگ ہمارے ساتھ الحمدللہ وہ موجود ہیں. تو اس میں کن کن لوگوں کی کاوشیں ہیں اور یہ سارا واقعہ کیسے پیش آیا, یہ اس ویڈیو میں ہم آپ کو دکھائیں گے, تاکہ اس ویڈیو کا بنانے کا مین مقصد یہ ہے کہ ان جو کردار ہیں ان لوگوں کو جو ہے وہ بھی بے نقاب کیا جائے, اور ساتھ جو اس سارے کام میں ان کی بازیابی تک جن جن لوگوں نے, جن جن اداروں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا, ان کو بھی سلیوٹ پیش کیا جا سکے. تو سب سے پہلے سر بتائیے گا کہ یہ سارا جو واقعہ اغوا کاری کا یہ کیسے پایہ تکمیل تک پہنچا؟ یہ سر مجھے پہلے موبائل پہ کال آئی کہ آپ ہمارے پاس ادھر آ جائیں, میں ایک بیوہ عورت ہوں, میں آپ سے نکاح کر لوں گی. میری 3 سال پہلے طلاق یافتہ ہو گئی تھی. میرا والد جو ہے وہ درس پڑھاتا ہے کراچی میں, میری ماں فوت ہو چکی ہے, میرا کوئی بہن بھائی نہیں ہے, میرا کوئی باقی وارث نہیں ہے. تو آپ ادھر آ جائیں, میں سلائی کا کام کرتی ہوں, میں آپ سے نکاح کر لوں گی اور آپ کے پاس چلی جاؤں. یعنی کہ آپ کو ٹریپ کیا گیا؟ ٹریپ کیا گیا ایسے. تو اس نے 1 ماہ میرے پیچھے کاوش کی. اس کے بعد میں ادھر سے 28 تاریخ کو ریلوے اسٹیشن وزیر آباد سے میں نے ٹکٹ لی, اپنے شناختی کارڈ کی فوٹو کاپی دے کر اپنی ہاف ٹکٹ لی صادق آباد کی. صادق آباد میں جا کر اترا ہوں, صبح 7-8 بجے کا ٹائم تھا. ادھر سے کال آئی کدھر پہنچی ہو, میں نے بولا کہ صادق آباد پہنچا ہوں. ادھر سے کال آئی کہ آپ ادھر سے رکشہ لیں, نئے اڈے پر پہنچے. نئے اڈے پر پہنچا ہوں, انہوں نے بولا ادھر سے ٹیوٹے میں بیٹھیں تو ادھر کشمور اڈے پہ آ جائیں. پھر ادھر کشمور اڈے پر جب پہنچا ہوں, 2-2.5 گھنٹے کا سفر تھا. تو کشمور اڈے پہ پہنچا ہوں تو ادھر کال آئی کہ آپ ادھر ہی ٹھہریں, ابھی آپ کے پاس موٹر سائیکل والا لڑکا پہنچتا ہے تو آپ کو لے آتا ہے. آپ نکاح کی نیت سے جا رہے تھے وہاں پہ, یہ جو سارا. تو مجھے اس نے نکاح کی نیت سے بلوایا, لیکن یہ سب فراڈ ہے. میں سب اپنے مسلمان بھائیوں کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں, کسی کے بہکاوے میں نہ آئیں. یا تو نکاح کے فراڈ میں بلاتے ہیں, یا کسی کے کاروبار کی نیت سے بلاتے ہیں, یا ادھر اپنا کسی گاڑی کے نیت سے بلاتے ہیں کہ یہ گاڑی سستی ہے, ادھر سے آ کر لے جو. ان نیتوں سے, ان میسجوں سے وہ عوام کو بہکاوے میں لا کر ادھر کرنیپ کر لیتے ہیں, اور پھر 2-2 کروڑ روپیہ گھر والوں سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہماری ڈیمانڈ پوری کرو تو ہم آپ کا آدمی چھوڑیں گے. لیکن میں ان اداروں کا بہت 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 شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اتنی کوشش کی کہ میری بازیابی انہوں نے. اچھا, مجھے اس کا تھوڑا سا آگے بتائیں نا. جیسے آپ گئے, وہ بندے نے بائک پہ بٹھا کے لیتے گیا, کیسے, کب تک, مطلب کس ایریا میں کرنا ہے آپ کو؟ اس نے مجھے ادھر سے میسج کیا کہ ادھر کشمور اڈے پہ وہ نئی بائک والا آیا تو آپ ادھر سے ترخان بنگلہ پہ آ جائیں. ادھر سے پھر رکشے پہ بیٹھا, ترخان بنگلہ گیا. ادھر ایک مسجد تھی چھوٹی سی سڑک کے ساتھ,
اس نے لوکیشن پوچھی کہ آپ کدھر کھڑے ہیں. میں نے بولا کہ میں مسجد کے پاس کھڑا ہوں. تو اس نے ادھر موٹر سائیکل والے کو بیچا میری اس نے پوری لوکیشن دی کہ ایسا بیگ ہے ان کے ہاتھ میں, ایسے کپڑے پہنے ہوئے ہیں, تو جا کر اس آدمی کو بٹھا کر لے آؤ. وہ آدمی میرے پاس آیا, لڑکا تھا تقریباً 18-20 سال کی عمر تھی اس کی. تو اس نے مجھے پیچھے بٹھایا تو ادھر لے گیا, کھلی سی حویلی تھی, ادھر جا کر انہوں نے مجھے باندھ دیا ہے. تو آپ سب کو میں جب آپ کو بند ہے وہ سارا مطلب آپ کو پتہ چل گیا کہ آپ کا کڈنیپ ہو. جی, تو جب انہوں نے مجھے باندھا, میرا موبائل چھین لیے, میری گھڑی اتار لی, میرے پیسے چھین لیے, کوئی چیز میرے پاس انہوں نے نہیں رہنے دی کہ یہ کسی پاس سائڈ پہ چلا نہ جائے. میرے پاؤں میں انہوں نے سنگل باندھ دیا کہ کہیں یہ اٹھ کر سائڈ پہ بھی نہ ہو سکے. کتنے دن رکھا ہوا؟ ادھر ایک رات ادھر مجھے رکھا, پھر ادھر سے اٹھا کر راتوں رات انہوں نے دوسری جگہ پر پہنچایا. ادھر سے انہوں نے میسج دیا کہ ادھر نہیں, ابھی تیسری جگہ پہ لے جاؤ. جہاں پہ آپ گئے تھے وہاں پہ اور بھی لوگ تھے؟ جی, ادھر اور بھی لوگ انہوں نے باندھے ہوئے تھے. 5 لوگ میرے جانے سے پہلے باندھے ہوئے تھے. ان کی کیا عمریں تھی؟ ان کی کسی کی عمر 50 سال تھی, کسی کی 45 سال تھی, کسی کی 30 سال تھی, ایسی عمریں تو تھیں. وہ کیسے وہاں پر پہنچے؟ انہوں نے بھی یہی میسج ان کو دیے. کسی کو نکاح کا میسج دے رہے ہیں, کسی کو کاروبار کا میسج دے رہے ہیں, کسی کو گاڑی کا میسج دے رہے ہیں. ایسے دے کر وہ لوگ ان کو یعنی کہ وہ لوگوں کو بہکاوے میں لانے کے لیے, ٹریپ میں لانے کے لیے مختلف ہیلے بہانے کرتے ہیں کہ جی آپ کو سستی گاڑی دے دیں گے, آپ کو جو ہے وہ مطلب کوئی رشتہ وغیرہ دیں گے. یہ بالکل. اچھا, اس کے بعد پھر آپ جو نئی لوکیشن پہ گئے, لے کے گئے نئی لوکیشن پر جب مجھے لے کر گئے ہیں, رات کو انہوں نے میرے ہاتھ پیچھے باندھ لیے, کچھ پیدل سفر کیا. اس کے بعد انہوں نے مجھے موٹر سائیکل پہ بٹھایا ہے. ایک آدمی موٹر سائیکل چلانے والا تھا, اس کے پیچھے میں بیٹھا ہوں, اس کے پیچھے ایک گن مین ہے وہ بیٹھا ہے. ان کے پاس اسلحہ تھا؟ اسلحہ تھا ان کے پاس, کافی سارا اسلحہ تھا. تو انہوں نے میری آنکھیں بھی باندھ لی کہ کہیں دیکھ نہ لے کدھر لے کر جا رہے ہیں. تو ادھر دوسری جگہ پر لے کے گئے ہیں, تو انہوں نے بولا کہ ابھی تیسری جگہ پہ لے جاؤ. جب تیسری جگہ پر گئے ہیں, ادھر بھی جنگل تھا, دریا کا علاقہ تھا, کچے کا علاقہ تھا. یہ کشمور کا علاقہ ہے سارا. تو آپ بھائیوں سے سب سے یہ میں اپیل کرتا ہوں کہ کشمور کے علاقے میں جانے کی کوشش نہ کریں. میں سب اداروں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے کوشش کر کے مجھے ادھر سے نکالا اور صحیح سلامت آپ کے گھر میں پہنچ گیا. میرے بیٹے نے بہت کوشش کی. اب لوگوں کو کیا پیغام؟ میں سب بھائیوں کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ کسی کے بہکاوے میں نہ آئیں, اور ان سب اداروں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اتنی کاوش کی. بہت بہت شکریہ ان سب اداروں کا, میں بہت بہت بار بار شکریہ ادا کرتا ہوں کہ میرے لیے بہت کاوش کی اور مجھے صحیح سلامت کو دوبارہ سے نئی زندگی ملی. بالکل, مجھے دوبارہ سے نئی زندگی مل چکی ہے. تو میں بہت شکریہ ان اداروں کا ادا کرتا ہوں. آپ کی بہت مہربانی. اور لوگ جو ادھر پھنسے ہوئے ہیں, آپ کی کاوش سے وہ بھی نکل سکتے ہیں, اور ان کا بھی گھروں میں خوشی محسوس ہو سکتی ہے. اگر آپ ابھی بھی وہاں پہ لوگ موجود ہیں, ابھی بھی ادھر لوگ موجود ہیں, ادھر جنگلوں میں انہوں نے بٹھائے ہوئے ہیں, کڈنیپ کیے ہوئے ہیں, انہیں کھانا اچھا نہیں دے رہے, ان کو پیشاب کرنے کے لیے پانی نہیں مل رہا, ان کو منہ دھونے کے لیے 3-3 4-4 ماہ ہو گئے کہ ابھی تک انہوں نے منہ نہیں دھوئے, کپڑے نہیں دھوئے, ان کپڑوں سے اسمیل آ رہی ہے. تو آپ مہربانی کریں, ان کے لیے بھی کوشش کریں کہ وہ بھی لوگ ادھر سے نکل سکیں. یہ جو کچے کے جتنے ڈاکو ہیں, ان کا جنگلوں سے جنگل خالی کرائے جائیں. آپ کی بہت مہربانی ہے, ان کے لیے کوشش کریں یہ جنگل خالی کرائے جائیں. یہ سب کو پتہ ہے ان جنگلوں میں کون کون ہے. تو آپ, میں پولیس سے, خاص کر کشمیر پولیس اور آرمی سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ کوشش کریں یہ کشمیر کا پورا علاقہ جو ہے نا یہ خالی کرایا جائے جنگلوں سے. اچھا, آپ اس میں آپ کے کیا جذبات ہے ابھی آگے ہیں, آپ کن کن اداروں کو؟ جی بھائی فلک شیر, سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ کو میں نے جب بھی جہاں بھی آواز دی, آپ میری ایک آواز پہ پہنچ گئے ہیں. آپ کی بڑی شروع دن سے آپ کے ساتھ. جی, آپ کی محبت کا شکریہ. آپ نے میری حوصلہ افزائی کی. اور بھی کچھ دوست ہیں میرے, جدھر بھی مجھے جس چیز کی بھی ضرورت ہوئی میرے ساتھ چلے ہیں وہ. تو خفیہ ادارے ہیں کچھ, ان کی بڑی مہربانی, آپ کی بڑی مہربانی, آپ کی محبتوں کا شکریہ. یہ آپ کی وجہ سے سب کچھ ہو گیا. میرے ابو آج زندہ میرے سامنے. تو اچھا, مجھے ایک اور چیز بتائیں کہ آپ وہاں پر ٹوٹل کتنے دن رہے؟ میں ادھر ٹوٹل 17 دن رہا. 17 دن. اچھا, ادھر وہ ویڈیو بناتے ہیں, آدمی کو مارتے پیٹتے ہیں, اور کہتے ہیں کہ اپنے گھر والوں کو بولو کہ ہماری ڈیمانڈ پوری کریں, ہماری ڈیمانڈ پوری کریں. تو وہ ڈیمانڈ خود بتاتے ہیں گھر والوں کو, 2 کروڑ سے شروع کرتے ہیں,
तो 4-5 लाख आखिरी उनकी डिमांड होती है। कैसे कैसे तशद्दुद किया, कितने दिन? 2 दिन मेरे साथ उन्होंने तशद्दुद किया वीडियो बनाते वक्त। तो वैसे संगलों से बांध कर रखते हैं, वो इतना नहीं करते कि इनको खोलें, ये पेशाब वगैरह कर लें, या ये खाना शाना देते? खाना देते थे, ना खाने के बराबर है वो खाना। तो ऐसे मैं सब अदारों से ये अपील करता हूं कि जो भाई मेरे रिटायरमेंट में हैं या जो सिविल में हैं, कोई किसी के बहकावे में ना आए। आपकी बहुत मेहरबानी, कोई किसी के बहकावे में ना आकर अपनी जिंदगी ना खराब करें, अपने बच्चों की जिंदगी ना खराब करें, अपने घर वालों को परेशान ना करें। मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूँ। इन्हीं का साहबजादा है तनवीर हुसैन, वो मेरे साथ मौजूद है। ये सारा वाकया ये तो चले गए 28 तारीख को गए, इनका जैसे किडनैप हुआ, तो उसके बाद फैमिली की क्या सूरत हाल थी, फैमिली की क्या काविशें थी, वो तनवीर भाई से जानने की कोशिश करते हैं। अच्छा, जब आपको पता चला कि आपके वालिद साहब नहीं मिले, क्या किया? मैं सबसे पहले पुलिस स्टेशन गया हूँ। अगर मैंने उनसे बोला कि मैंने मिसिंग कंप्लेन दर्ज करवानी है। मैं जाके पहले आधा घंटा तकरीबन बैठा रहा हूँ। सर उधर बैठे थे, वो बाहर चले गए हैं। मैंने बाहर जाके देखा, फिर उनसे बोला, सर मैंने मिसिंग कंप्लेन दर्ज करवानी है, आप इधर आके बैठ गए हैं। पहले तो बस वैसे ही वो आए बाएं शाएं करते रहे। फिर उन्होंने मेरी बात सुनी है, नंबर वगैरह लिखे हैं। लिख के उन्होंने बोला कि ठीक है आप चले जाएं, तो हम आपके ना ट्रेस करते हैं। मैंने उनसे पहले दिन जाते ही यही बोला है कि उनके लास्ट लोकेशन चेक करें, मोबाइल नंबर चेक करें, कौन से चल रहे हैं कौन से नहीं चल रहे। नंबर तो बल्कि मैंने पहले सारे चेक कर लिए थे। तो उनका हमें ना मोबाइल डाटा चेक करके बताएं। मिसिंग कंप्लेन भी उन्होंने फिर दर्ज की है। अच्छा, ये हो गया, मिसिंग कंप्लेन आपकी दर्ज होगी। आपको कितने दिन बाद जो है वो अगवाकारों के मैसेज आए? तकरीबन 6-7 तारीख को उनका मैसेज आया है अब्बू की। उन्होंने एक वीडियो बना के कितने दिन बाद? तकरीबन 8-10 दिन? हाँ जी, तकरीबन 8 से 10 दिन बाद आया मैसेज। एक वीडियो बना के उन्होंने भेजी थी, और ऊपर उन्होंने लिखा हुआ था कि हमें 1 करोड़ 2 आईफोन दे दें, फिर आपका बंदा आपके हवाले में होगा। थ्रेट्स क्या देते थे? जी, थ्रेट क्या देते थे? वो मतलब क्या कहते थे, क्या धमकियां देते थे? धमकी ये देते थे कि अगर आप हमारी डिमांड नहीं पूरी करेंगे तो आपको आपके अब्बू की लाश भी नहीं मिलेगी। पूरा पाकिस्तान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, चाहे वो जरदारी हो, मरियम नवाज हो, शहबाज शरीफ हो, आर्मी हो, कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आपका बंदा हमारे पास है, हम वहाँ किसी को आप पैसे देंगे, आपके पैसे लुट जाएंगे। हमें पैसे दें, आपका बंदा आपको मिल जाएगा। तो कैसे बार्गेनिंग चलती रही फिर? बार्गेनिंग मैं फिर दोबारा गया हूँ एसएचओ साहब के पास। तो मैं बहुत मशकूर उनका जनाब एसएचओ मोहम्मद अहमद साहब का, शफकत साहब का, और मोहतरमा जनाब मैडम रोसा शहनाज हमारी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, उनका भी बहुत मशकूर हूँ। उन्होंने फिर हमारी बहुत हेल्प की है। जब मैंने उनको जाके सारी वीडियोस वगैरह और मैसेजेस वगैरह दिखाए हैं, तो फिर उन्होंने हमारी एफआईआर भी बनाई है। उसके अलावा हमने 15 पे भी कॉल चलाई थी, वो उधर से भी इनको मैसेज आया है कि ये जो भी मामला है इसे जल्दी जल्दी क्लियर करें। इसके बाद हम गए हैं सीपीओ साहब के ऑफिस। उधर एसएसपी ऑपरेशन थे गयूर साहब, माशाल्लाह उन्होंने भी हमारी बहुत हेल्प की है। उसके बाद फिर मैसेज वगैरह आते रहे हैं 1-2 दिन। जब अब उन्होंने दोबारा वीडियो भेजी, हमें उसमें बरहना किया हुआ था। हम ज़हनी तौर पे बड़े परेशान हो गए थे फिर। वो कहते थे हमारी डिमांड पूरी करो वरना आपको हमारी इनकी लाश भी नहीं मिलेगी। तो एसएचओ साहब से हमने राब्ता किया, वो कह रहे थे कि आप ऐसा करें, इनके साथ डील करें, बार्गेनिंग करें, तो हम इंशाल्लाह ताला ट्रेस कर रहे हैं। जैसे ही कोई मैसेज मिलता है तो हम आपसे राब्ता कर लेंगे। उसके अलावा मुझे फिर इधर कॉल की थी एसपी सदर साहब ने, डीएसपी साहब ने। उन्होंने मुझे बोला कि बेटा आप परेशान ना हो, तो हम वर्किंग कर रहे हैं, जो ही कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है हम आपसे फिर राब्ता करते हैं फिर। तो ये सारी आपकी जब ये कावश कर रहे थे, देखिए बंदा पूरी कोशिश करता है, तो पैसे का भी अरेंज नहीं था आपके पास उतना जैसे, तो कौन-कौन से फिर अदारे थे जो फिर आपके साथ चले? कुछ खुफिया इदारे हैं पाकिस्तान में, कुछ एजेंसियां हैं, उन इदारों ने हमारी हेल्प की है। तो माशाल्लाह मेरे अब्बू सही सलामत मेरे सामने खड़े हैं। हमने कोई पैसे नहीं दिए किसी को, किसी किस्म के। मेरे अब्बू को सही सलामत उधर छोड़ के गए हैं, फिर हम जाके लेके आए हैं उधर से। ये जी मेरे साथ रफ़ाकत साहब, तनवीर साहब, उनका साहबज़ादा वज़ीराबाद से जब ये चले, इनको नहीं पता था कि इनके साथ क्या होने वाला है। अगवा हुए, उसके बाद फिर फैमिली को जो है वीडियोज़ भेजी गई, थ्रेट किए गए, और उसके बाद फिर जो है मैं समझता हूँ कि एक बेटे की हैसियत से जितना वो कर सके, अदारों ने भी इसमें पूरा तावन किया। और मैं एक इस वीडियो में बात लाज़िम कहूँगा कि पाकिस्तान का चप्पा-चप्पा हमारे अदारों की निगरानी में है। अगर कोई बात ये बंदा कहे ना
کہ میں فلاں جگہ پہ بیٹھ کے یہ چیز کر لوں گا، فلاں جگہ پہ بیٹھ کے یہ چیز، اور ہمارے ادارے جو ہے وہ اس میں پورے جو ہے وہ نظر رکھے ہوئے ہیں. اور یہ آج اگر یہ بزرگ ہمارے پاس موجود ہیں تو یہ اداروں کی محنت ہے. اداروں کی اس میں جو ہے وہ کنورزیشن، اسٹرانگ کنورزیشن ہے کہ جس میں یہ کوئی ریاست کو چیلنج کرنا یا اداروں کو چیلنج کرنا، یہ اس کا ایک منہ بولتا ثبوت زندہ سلامت جو ہے وہ بزرگ ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو آپ لوگوں کو یہی میں گزارش کروں گا کہ کوشش کیا کریں کہ جب آپ کوئی انٹرنیٹ پہ چیز دیکھتے ہیں تو اس کو جو ہے لالچ میں نہ آیا کریں کہ مطلب کوئی اگر سستی گاڑی مل رہی ہے یا کوئی ویسے سوشل میڈیا پہ یہ رشتوں کے چکر میں کافی زیادہ ہنی ٹریپ ہوتے ہیں، دیگر معاملات بن جاتے ہیں. تو آپ لوگوں کے لیے یہ اسپیشلی ویڈیو بنائی ہے اور اداروں کے شکریہ ادا کرنے کے لیے، تاکہ ان کو جو ہے جو لوگ بے نقاب کیا جائے کہ کیسے جو ہے وہ ٹریپ کرتے ہیں لوگوں کو، تاکہ کوئی اور جو سادہ لو انسان جو ہے وہ ان کے جانچے میں نہ آئے اور فیملی کے لیے بھی وہ پریشانی کا باعث نہ بنے. فلک شیر کو اجازت دیں. اللہ نگہبان.